السلام علیکم ناظرین کرام تقوی سیریز کے ساتھ میں محمد یاسر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یرموک جنگ کے بارے میں۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والی ایک تباہ کن جنگ تھی، جس کے بعد مسلمان شام، اردن، مصر تک پھیل گئے۔ یہ جنگ یرموک دریا کے کنارے کے قریب لڑی گئی، اس وجہ سے اسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس جنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ ہم اس کے پس منظر کے بارے میں بات کریں۔ مسلمان جو کہ دمشق فتح کر کے آگے اماسا کا قلعہ کا محاصرہ کر چکے تھے۔ اماسا کا قلعہ رومیوں کے پاس تھا اور رومی اس کے اندر محصور تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی کمانڈ کر رہے تھے، اور اس میں مسلمانوں کے نامور صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ ناظرین کرام، مسلمان جو کہ عرب کے رہائشی تھے اور وہ گرم علاقوں کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے تھے، وہ اماسا کے قلعہ پر موجود تھے، لیکن چونکہ دسمبر کے دن آ چکے تھے اور دسمبر کے دنوں میں مسلمان یورپ کی سردی سے ناواقف تھے، مسلمانوں کے لیے یہ راتیں بہت سخت ثابت ہو رہی تھیں اور قلعے کا محاصرہ قائم رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے مسلمان جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور ایک میٹنگ بلائی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ کیسے اس سخت موسم میں یہ قلعہ فتح کیا جائے۔ ناظرین کرام، وہاں پر کافی سارے مشورے ہوئے، لیکن وہاں پر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ہم اس قلعے کو چھوڑ کے واپس جائیں۔ چونکہ مسلمان اتنی سردی کے عادی نہیں تھے، اس وجہ سے مسلمانوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس قلعے کو چھوڑ کر واپس دمشق جایا جائے۔ یہ سوچ کر مسلمانوں نے اپنی فوجیں واپس بلائی اور دمشق کی طرف چل پڑے۔ ناظرین کرام، یہ بات ایک انہونی تھی کہ مسلمان کسی بھی جنگ کے دوران قلعے کا محاصرہ ختم کرے، کیونکہ مسلمانوں کی ہسٹری میں آج سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ مسلمانوں کی افواج پیچھے ہٹنے لگی تو رومی جرنیل جو کہ قلعے کے اندر تھا، اس نے جوش میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑے گا اور مسلمانوں کو تہس نہس کر دے گا اور مسلمانوں کے پیچھے جا کر ان پہ چڑھائی کرے گا۔ تو ناظرین کرام، وہ جرنیل اپنی فوج کو قلعے سے باہر لے کے آتا ہے اور مسلمانوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جب یہ فوج قلعے سے کچھ فاصلے پر آ جاتی ہے تو یکدم سے مسلمانوں کی پیش قدمی رک جاتی ہے۔ دراصل یہ انہی کافروں کے لیے بچھائی گئی مسلمانوں کی ایک چال تھی، جس کے بعد مسلمان اس فوج پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ان کے جرنیل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ بات قلعے میں موجود لوگوں تک پہنچتی ہے تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے قلعے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں اور وہ مزید آگے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک میسنجر جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، جو کہ اس وقت خلیفہ دوم تھے، ان کا خط لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ خط میں مسلمانوں کے لیے پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلمان اب مزید کسی بھی پیش قدمی سے دریغ کریں گے، بلکہ وہ اپنی قلعے مضبوط کریں گے۔ اس خط کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان کافی سارے علاقے تو فتح کرتے رہے، لیکن وہاں پر اسلامی نظام رائج کرنے میں ناکام رہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سیاسی بصیرت رکھتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جو کہ اس وقت آرمی چیف بھی تھے، ان کو شام کا گورنر مقرر کر دیا
اور تلقین کی کہ یہاں پر اسلامی روایات کو نافذ کیا جائے، ہر مذہب میں لوگوں کو آزادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دمشق میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا۔ اس کے بعد مسلمان وہاں پر اسلامی تعلیمات نافذ کرنے میں پیش آنے لگے۔ ناظرین کرام، اس دوران تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ رومن امپائر، جو کہ اس سے پہلے پرشین امپائر کی بہت سخت مخالف تھی، اس نے پہلی بار پرشین امپائر میں اپنا ایک میسنجر بھیجا۔ اس میسنجر نے جا کر رومن امپائر کے کنگ کا پیغام پرشین کنگ کو دیا۔ یہ 800 سال میں پہلی بار تھا کہ ایک رومن کنگ پرشین کنگ کے ساتھ دوستی چاہتا تھا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہرقل نے اپنی پوتی کا رشتہ پرشین کنگ کے ساتھ کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ یہ نہیں ہونے والی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے 2 بڑی دنیا کی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس کے بعد رومن کنگ ہرقل نے انطاکیہ میں ایک میٹنگ بلائی، جس میں پورے رومن کے جتنے بھی جرنیل تھے ان کو بلایا گیا، اور اس میٹنگ میں اس نے اپنے جرنیلوں سے سوال کیا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو آسانی سے ہر جنگ جیت جاتے ہیں اور رومن جو کہ ہتھیاروں اور تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر بھی جنگ ہار جاتے ہیں۔ تو ان کو مشورہ دیا گیا، کیونکہ مسلمان ہلکے ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں تو ان کی پیش قدمی زیادہ تیزی سے ہو، جس کی وجہ سے وہ زیادہ جلدی سے سفر طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان جتھوں کی شکل میں حملہ کرتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں گوریلا وارفیئر کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دشمن فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رومن جو کہ ایک بڑی جنگ یعنی کہ کھلے میدانوں میں جنگ لڑنے کے عادی تھے، یہ گوریلا وارفیئر ایک عجیب سا معمہ تھا۔ تو ہرقل نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی جائے گی اور اس میں پورے ملک کی فوجیں شامل کی جائیں، اور مسلمانوں کو یورپ کے قریب تو کیا شام سے بھی ختم کر دیا جائے گا اور شام میں اپنے علاقے واپس لے لیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس ساری بات سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی باخبر تھے، تو انہوں نے خطرہ فوری طور پر بھانپ لیا۔ انہوں نے اپنے چند جرنیلوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ ان سے مشورہ کرنے کے بعد، چونکہ اماسا کے قلعہ تک مسلمانوں کے لیے خوراک اور باقی ساز و سامان لانا بہت مشکل تھا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان بغیر کسی جنگ کے یہ قلعہ خالی کر دیں گے اور واپس دمشق، جہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، وہاں پر واپس چلے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد مسلمان وہاں سے جانے لگے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جاتے جاتے ایک ایسا کام کیا جو کہ رومنز کے بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں پر جمع کیے گئے ٹیکس اور محصولات کو واپس ان کی عوام کو لوٹانے کا کہا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ سارا ماجرا رومنز عوام کے لیے بہت حیران کن تھا۔ آج سے پہلے ان پر جو بھی حکمران آئے تھے، کبھی کسی نے ان کا ٹیکس ان کو واپس نہیں کیا تھا، لیکن مسلمان ان کے لیے ایک عجیب قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مسلمان فوجیں واپس دمشق چلی گئیں اور وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج سے مل گئی۔ تو ناظرین کرام، ہماری آج کی ایپیسوڈ یہاں تک۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن فوجوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔